پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سامل نیٹ ورک۔ آج ضلعی سیاست میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سابق ایم این اے محمد ثناء اللہ خان مستی خیل اور ان کی اہلیہ نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، اور دوسری ایک اہم خبر جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ ملک ظہیر احمد اترا کے سابقہ دوست کے ساتھ یارانے بحال ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے جلد جو ہے معاملات طے کیے جائیں گے، لیکن ان کے آفیشیل پیج پہ جو ہے اس خبر کی تردید کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کے لیے تجزیہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، آج کیا خبریں ہیں؟ ایک تو ثناء اللہ خان مستی خیل نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں، اور دوسرا ایک خبر وائرل ہے ملک ظہیر احمد اترا کے حوالے سے۔ اس بارے آپ کے پاس جو ہے کیا نئی جو ہے وہ اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ثناء اللہ خان مستی خیل کی قیادت میں 3 جو سیاستدان ہیں ان کا گروپ متحد ہے، جس میں امیر محمد خان، حسن خیل اور عرفان اللہ خان نیازی ہیں۔ NA 91 پہ ثناء اللہ خان مستی خیل، PP 99 امیر محمد خان اور PP 90 پہ عرفان اللہ نیازی، اور یہ کافی مضبوط امیدوار بھی گنے جا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 اس میں سے جو ہیں وہ PTI کے ساتھ ابھی تک وابستہ ہیں، جن میں عرفان اللہ نیازی اور ثناء اللہ مستی خیل ہیں، جبکہ امیر محمد خان نے پریس کانفرنس کر کے 9 مئی کی واقعے کی مذمت بھی کی اور تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، لیکن کسی جماعت میں نہیں گئے اور اپنے اسی طرح گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو چونکہ ثناء اللہ خان مستی خیل کے کاغذ جمع نہیں ہو رہے تھے، ان دونوں کے کاغذ امیر محمد خان کے بھی جمع ہو گئے تھے اور عرفان اللہ خان کے بھی جمع ہو گئے تھے، جبکہ ثناء اللہ خان مستی خیل کے کاغذ آج جمع ہو چکے ہیں۔ لیکن میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ عرفان اللہ خان نیازی اور ثناء اللہ خان مستی خیل کے جو کاغذ جمع ہوئے ہیں مشروط طور پر جمع ہوئے ہیں کہ انہیں پھر پیش ہونا پڑے گا سکروٹی پہ۔ تو اس طرح اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو یہ بھی خطرہ ہے کہ انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، حالانکہ وہ ضمانت پر ہیں، لیکن یہ خطرہ ضرور ہے چونکہ پورے ملک میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہ پینل الیکشن میں آتا ہے اسی طرح جیسے ہے تو پھر تو مقابلے کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اگر یہ اسی طرح پینل نہیں آتا، وہ متبادل پینل آتا ہے، تو پھر اس پینل آنے پر ہی ہم یہ ڈسکس کر سکیں گے کہ کیا وہ پینل مقابلہ کر سکتا ہے دیگر 2 پینلوں کے ساتھ، کیونکہ اس وقت مکمل پینل کے ساتھ عبد المجید خان خنان خیل نون لیگ کے ٹکٹ پہ، جبکہ سعید اکبر خان نعمانی وہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے آئیں یا آزاد آئیں، ابھی تک فائنل نہیں کیا، وہ 2 دھڑے پہلے سے موجود ہیں۔ شاہ صاحب، یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ ملک غضنفر عباس چینا، حسن خیلی اور مستی خیل کی اب تک وہ دوستی قائم ہے، اب تک وہی رابطے بحال ہیں، لیکن ایک طرف خنان خیل اور ڈھانڈلہ نے اتحاد کیا ہے عوامی خدمت محاذ کے نام سے، تو یہ اتحاد بھی چل رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جو یارانے کی خبریں ہیں وہ بھی دوبارہ سے گردش میں ہیں۔ ملک غضنفر عباس چینا کیا سیاسی کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈھانڈلہ اور مجید خان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں غضنفر عباس چینا موجود نہیں تھے، حالانکہ وہ ڈھانڈلہ گروپ کے اہم رہنما ہیں، بلکہ وہ پارلیمانی لیڈر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اس بات بالکل حقیقت ہے کہ جو امیر محمد خان ہیں ان کی شاید نعمانیوں سے بات چلی تھی، اتحاد بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس وجہ سے اتحاد نہیں ہوا کہ ملک غضنفر کے ساتھ اس کا یارانہ ہے۔ اور یہ ملک غضنفر اور ان دونوں نے مل کر، یعنی پہلے بھی جو پینل تحریک انصاف میں گیا تھا تو یہ ان کی یارانے کی وجہ سے ہی سارے یہ معاملات طے ہوئے تھے، اور اب بھی یہ اکٹھے ہیں، ثناء اللہ مستی خیل ہو، غضنفر چینا ہو یا امیر محمد خان حسن خیلی ہو، ان کا گروپ ایک گروپ ہی ہے، اور اسی کے مشورے پر ہی امیر محمد خان آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نہیں، پھر یہ خنان خیل ادھر سے ڈھانڈلہ اور ڈھانڈلہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر ملک غضنفر چینا اس کا مطلب ہے کہ ڈھانڈلہ گروپ سے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ خوش نہیں ہے کہ انہوں نے خنان خیل سے اتحاد کیا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بھی میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک غضنفر عباس چینا نے یہ شکوہ کیا ہے ڈھانڈلہ ہاؤس پہ، کہ ڈھانڈلوں سے قیادت سے شکوہ کیا ہے کہ جو انصر اقبال چینا امیدوار ہیں وہ مجید خان کی وجہ سے امیدوار ہیں۔ اچھا، یہ ملک غضنفر عباس چینا نے شکوہ کیا ہے، اور ملک انصر اقبال چینا کو مجید خان سے کہیں کہ وہ اسے وڈرا کروائے، ورنہ پھر میں جو ہے
وہ اس کی سپورٹ نہیں کر سکوں گا. یہ بات بھی درمیان میں چل رہی ہے. تو یہ اب دیکھیں. شاہ صاحب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ملک انصر اقبال چھینا کا اپنا بھی قد کاٹ ہے. ظاہر ہے اتنے بڑے والد کے بیٹے ہیں. ملک اقبال چھینا کا بہت بڑا نام ہے. حال ہی میں آپ نے ایک پروگرام بھی کیا ہے کہ جو منکیرا کی سیاست ہے تو ان کے والد اور دادا جو ہے وہ اس کی سرخیل رہے ہیں. تو ملک انصر اقبال چھینا کا اپنا ایک قد کاٹ بھی ہے. اس حوالے سے وہ جو بھی کہتے رہیں چلیں، یہ تو مختلف جو یہ افواہیں ہیں یا اس طرح کی اطلاعات آتی رہتی ہیں. شاہ صاحب ہم دوسری خبر کی طرف جاتے ہیں کہ ملک ظہیر اترا کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہے کہ ان کے دوبارہ سے اپنے پرانے دوست رشید اکبر خان نوانی سے جو ہے وہ دوبارہ سے یارانے بحال ہو رہے ہیں اور معاملات جو ہے جلد طے کیے جائیں گے. لیکن اس حوالے سے ایک تردیدی پوسٹ بھی سامنے آئی ہے ملک ظہیر اترا کے آفیشیل پیج سے. اس حوالے سے آپ واجد بطور بھائی سینئر اس میں جرنلسٹ کیا کہیں گے؟ ایک تو سب سے پہلے میں ملک ظہیر احمد اترا سے ان کی ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کروں گا. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ جی عطا پورا فرمائے. سامل نیٹ ورک اور جو ہے پورا ملک ظہیر ہمارا اترا. پورا گروپ ان سے جی تعزیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے. آمین. دوسری بات یہ ہے واجد بھائی کہ یہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ سیاست ایک بہت بے رحم کھیل ہے. اب آپ جو بھی سیاست پہ نظر گھمائیں تو باپ بیٹا بھائی بھائی کزن آپس میں جدا ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی جگہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. جیسا کہ آپ نے تیسرے گروپ کی بات سنی بھی ہے اور ہم نے کل ذکر بھی کیا ہے کہ تیسرا گروپ حبیب خان نعمانی کی قیادت میں ایک معرض وجود میں آ رہا ہے. اب یہ جو تین گروپ بن جاتے ہیں تو ان میں بھی جو لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تینوں گروپوں میں، لا محالہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو کیا کرنا ہے. جب کامیابی ہی ناممکن ہو جائے اور پھر جب گھر کے لوگ ہی مخالف ہوں تو ان کا الیکشن لڑنا بنتا نہیں ہے. پھر وہ میں یہ ایڈجسٹمنٹ سمجھتا کرتے ہوں ہیں. کہ جہاں تک افواہیں بھی ہو سکتی ہیں ان کی تردید حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور واقعی انہوں نے NA 92 پہ اور PP 92 پہ جو اعلان کیا ہے ہو سکتا ہے الیکشن لڑیں. لیکن میں جہاں تک تجزیہ کروں گا اس بات پر کہ جب ملک ظہیر احمد اترا کے ساتھ ان کے بھانجا مدثر بھی نہیں ہے اور پھر کھواڑ کوٹلہ جام کے جو کھواڑ برادری ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ خود امیدوار ہیں ملک امجد، اور ان کے ہوتے ہوئے تو پھر ملک ظہیر احمد اترا کا الیکشن بنتا نہیں ہے. اب پھر اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا پلڑا ایسا بھاری ہے جو آنے والے وقتوں میں مجھے کچھ لے دے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. میرا یہ اندازہ یہی ہے کہ چونکہ پرانا یارانہ ہے رشید اکبر خان سے اور وہ تاحال وہ یہی کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، اور ملک ظہیر بھی یہی کہتا ہے. انہوں نے اب تک کوئی رشید اکبر خان کے خلاف سوائے بے وفائی کے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ ہی رشید اکبر خان نے کہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید چونکہ 2 سیٹوں پہ عامر عنایت شاہ ہی الیکشن لڑ رہا ہے تو ایک سیٹ کا وعدہ ہو جائے یا کوئی بلدیاتی نظام میں بلدیہ کی چیئرمینی، ضلع کونسل کی چیئرمینی، وائس چیئرمینی، یا زکوٰۃ عشر کمیٹی کی، مارکیٹ کمیٹی کی، بہت سی ایسی سیٹیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ منتخب ہو جاتا ہے حکومتیں بنتی ہیں تو ایسی سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہو لیکن جائے. سیاست جو ہے ممکنات کا کھیل ہے. شاہ صاحب یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ملک ظہیر جو ہے ملک امجد کھاوڑ جو کہ ان کے فیملی ممبر بھی ہیں ان کو بھی سپورٹ تو کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے کوئی بات حرف آخر حرف نہیں ہو آخر نہیں سکتی. ہوتی. ہاں یہ بھی بالکل ہو درست سکتا ہے. کیونکہ یہ بات ہے کہ ان کا اپنا الیکشن میرے خیال میں نہیں بنتا تو انہیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی، اور وہ ملک امجد کو اہمیت دیتے ہیں یا وہ اہمیت رشید اکبر خان کو دیتے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک تیسرے دھڑے میں تو ان کی اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے ان سے وعدہ کر کے بھی انہیں نہیں لیا. اور انہوں نے کیوں نہیں لیا تو وہ سب کچھ جانتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کھواڑ اور آپ ایک ہو جائیں تو ہمارے امیدوار ہوں گے، اور پھر انہوں نے نعیم اللہ خان شاہانی کا جب اعلان کر دیا تو وہاں تو گنجائش ختم ہو گئی. ناظرین ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ملک ظہیر اترا کوئی کمزور وکٹ پہ ہیں یا وہ الیکشن نہ لڑیں، تو ہم ایک اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ جو حالات بتا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کر لیں. شاہ صاحب سکندر احمد خان نے سامل نیٹ ورک کو انٹرویو دیا ہے. ماشاءاللہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے بڑا ایک لیجنڈ انٹرویو دیا ہے. انہوں نے بڑے اہم پوائنٹس جو ہے اٹھائے ہیں، تو یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا. آج بکھر ٹائم میں بھی پرنٹڈ ہے. تو اس انٹرویو پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سکندر احمد خان ایک بہت یعنی خاندانی بندہ ہے اور پڑھے لکھے ہیں اور سلجھے ہوئے ہیں
اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ وہاں سبت الحسنین نے انٹرویو کے دوران کہا کہ بکھر کے پگاڑا ہیں، اور اس وقت جو سیاست کا مرکز و محور ہے وہ بیل خوانین کے ہی ڈیرے ہیں۔ جو بھی جا رہے ہیں تو خوانین بیل کے پاس ہی جا رہے ہیں، کہ ان کا اثر رسوخ صرف اس حلقے تک نہیں ہے بلکہ ضلع بھر میں ان کا ایک اثر رسوخ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرانے دھڑے کے ساتھ ہی شاید کھڑے رہیں، اور چونکہ ان کا جو مطالبہ ایک تھا، کیونکہ یہ جو معاہدہ کروانے والے تھے وہ سکندر احمد خان ہی مین شخصیت تھے جو ڈھانڈلا اور شانیوں میں معاہدہ کروانے والے تھے، ان کی بات کو مان لیا گیا ہے، تو میرا یہ ایک اندازہ ہے کہ شاید وہ اسی اپنے دھڑے کے ساتھ ہی قائم رہیں اور وہیں پر ہی وہ۔ ناظرین، سکندر احمد خان نے اپنے انٹرویو میں بکھر کے سیاستدانوں کو ایک نصیحت بھی کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ جو بھی منتخب ہو وہ علاقائی تعمیر و ترقی اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد کرے، علاقے میں نئے جو ہے روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ تو اگر یہی منشور تمام پولیٹیشین جو سکندر احمد خان نے سامل نیٹ ورک کو اپنی گفتگو میں بتایا ہے یہی اپنا لیں تو یقینی بات ہے کہ بکھر کے حالات بدل سکتے ہیں۔ واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔